ان سب عزیزوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو آج تیرے حضور میں جمع ہیں. ایک ایک کو خداوند تو اپنے حضور میں یاد کر اور ہر ایک کو خداوند تو برکت دے اور پاک روح کے مسا میں لے چل تاکہ ہم تیری کلام کی گہری باتوں کو سمجھنے والے بن سکیں اور عمل کرنے والے بن سکیں. ان جیزس نیم وی پرے، آمین. جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ڈینیل کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو آج پھر ہم اسی میں سے دیکھیں گے چیپٹر 2 کو دیکھیں گے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو 43 ورسز تک دیکھا تھا، لیکن تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں ورس 31 سے. جب وہ سیری میں تھے تو ان کی حالت کیسی تھی؟ قید میں جسے کہہ سکتے ہیں، کیپچرڈ، جیسے کسی کو کڈنیپ کر کے تو اس کے گھر سے لے لایا جائے. تو ان کی حالت جو تھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے سامز میں ان کے بارے میں ہے، لیکن سام 137 اسپیشلی اس حالت کو بیان کرتا ہے جس حالت میں وہ ابھی تھے. بڑا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے دکھی نغمہ ہے یہ ان کا دل کا. تو لکھا ہے، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے. وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ. بس ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ ورس 5، اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. یہیں تک ہم پڑھیں گے، پھر وہ آگے ہے کہ وہ کس طرح ان کو کوستے ہیں. اس میں خاص جو بات کی گئی ہے وہ یروشلم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم یروشلم کو کیسے بھولیں. یروشلم کے بارے میں وائی یروشلم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر ورس 5 میں لکھا ہے کہ یروشلم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اور اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. کتنی یعنی کہ شدت سے اپنی محبت کا اظہار کیا کس کے ساتھ؟ یروشلم شہر کے ساتھ. یروشلم، اگر آج بھی ہم یروشلم کے بارے میں بات کریں تو ہارڈلی کوئی دن ایسا ہوگا جہاں پہ یروشلم کا ذکر نہ ہو. جب سے مطلب کہ ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے تو نیوز میں یروشلم کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بے شک ہر کوئی یروشلم کی حقیقت سے واقف نہ ہو کہ وائی یروشلم، کیونکہ یروشلم از دا فوکل پوائنٹ آف دا ورلڈ. آج بھی دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، ابھی ایون دیکھیں ہم یہ آج کل تو کچھ زیادہ ہی ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں یروشلم، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ. لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھیں کہ یروشلم کوئی ایسا دن نہیں جب خبروں میں اس کا ذکر نہ ہو، اس کی خبر. تو کوئی وجہ آپ کو ذہن میں آتی ہے کہ وائی یروشلم از سو امپورٹنٹ؟ ہمیں تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر ہے یروشلم کے بارے میں. یروشلم، جی اگر آپ بائبل میں فار بیک بہت پیچھے بھی چلے جائیں تو ابراہیم کو جب خدا نے اسحاق کی قربانی کرنے کا حکم دیا تو وہ اسی یروشلم میں ہی وہ جگہ ہے
جس پہاڑ پر اس نے اسحاق کو لے کے گیا تو وہاں پر اس نے اس کی قربانی کو دینے کا حکم جو تھا وہ منتخب کیا، تو وہاں پر وہ لے کے گیا۔ داؤد جب بادشاہ بنا تو اس وقت وہ حبرون کا علاقہ ہے وہاں پر تھا، تو وہاں پر اس نے تقریباً 7 سال حکومت کی۔ تو لیکن یروشلم کے مقابلے میں حبرون جو تھا، سٹی ہیبرون، وہ زیادہ محفوظ نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں ارد گرد کی قوموں کے ساتھ ان کی بیٹل ہوتی رہتی تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی۔ تو وہ تھی ایک پلین ویلی ٹائپ علاقہ تھا حبرون۔ تو 7 سال اس نے وہاں پر حکومت کی جب وہ بادشاہ بنا، تو اس کے بعد اس نے اپنا چوز کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ میں یروشلم کو اپنا کیپٹل بناؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ یروشلم میں آ گیا۔ جب وہ یروشلم میں آ گیا تو وہاں پر اس نے اس کو کیپٹل سٹی بنایا۔ تو وہاں پھر اس نے تقریباً اس نے 33 ایئرس حکومت کی۔ 40 ایئرس اس کی ٹوٹل تھی، 7 سال حبرون میں اور 33 ایئرس اس نے یروشلم میں حکومت کی۔ تو وہاں ہی بالکل سائڈ میں ایک کوہ سیون کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، وہاں پر اس کا محل بھی تھا۔ تو وہ پھر سٹی آف داؤد کہلایا۔ اس وقت سے لے کر جتنے بھی مطلب کہ ان کا اس کی لوکیشن کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں، یروشلم کی لوکیشن از اے بیوٹیفل لوکیشن۔ 3 اس کی سراؤنڈنگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ویلیز ہیں، یعنی کہ وہ پہاڑ پر بنا ہے یروشلم، اور اس کے 3 جو سائڈز ہیں وہ ویلیز ہیں، تقریباً 300 to 400 ڈیپ۔ ایک سائڈ لیول ہے اس کے، وہ ہے نارتھ سائڈ پہ۔ تو ایک فورٹریس ٹائپ، ایک قلعے ٹائپ وہ سٹی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو یروشلم پر حملہ کرنا ہوگا تو وہ ایک ہی سائڈ سے آ سکتا ہے، وہ کس سائڈ سے؟ نارتھ سائڈ سے، جو لیول ہے۔ باقی سائڈ سے وہ محفوظ ہیں، ادھر اتنی ان کو، کیونکہ وہ بالکل نیچے ہے تو وہ اوپر ہے۔ تو یہ لوکیشن کے حساب سے بھی ایک بہت زبردست سٹی تھی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسی یروشلم سٹی کا جو سینٹر ہے، وہاں پر جو کوہ موریا کو خدا نے چنا، کس کے لیے؟ ہیکل بنانے کے لیے۔ تو وہاں پر ہیکل بنی، اور وہ پھر جب ہیکل بن گئی تو وہ یہودیوں کا کیا، یعنی کہ ایون رائل فیملی کا رائل سینٹر بن گیا۔ پولیٹیکل سینٹر وہ تھا، اکنامیکلی سینٹر وہ تھا، ریلیجس سینٹر وہ تھا، ایون کلچر سینٹر جو تھا وہ یروشلم بن گیا، سوشل سینٹر، ہر چیز۔ کیونکہ جب ہیکل بن گئی تو ادھر یہودی زیادہ تر عبادت کے لیے، عیدوں کے لیے، اور اس طرح سے وہ سٹی جو تھی وہ ان کا ہی مرکز نہیں بنا کے دنیا کا مرکز بن گیا۔ تو ایون خدا کا جو کفارے کا، چھٹکارے کا انسانیت کو تھا پلان، وہ بھی اسی شہر سے شروع ہوا۔ بالکل اس کے ساتھ ہی بیت لحم سٹی جہاں پر خداوند پیدا ہوئے۔ تو یروشلم کی دیوار کے بعد ہی پھر وہ مصلوب بھی ہوئے اور دفن بھی ہوئے۔ اور پھر اب نیکسٹ ٹائم پہ بھی جو بالکل اس کے سامنے پہاڑ ہے یروشلم میں، جہاں پر ہیکل ہے، کوہ زیتون، وہاں پر ہی وہ واپس بھی آنے والے ہیں۔ ان کا پہلا قدم کہاں ہوگا؟ کوہ زیتون پہ ہوگا۔ تو یہ خدا نے کیا کیا کہ خدا کو بھی اس شہر سے محبت ہے، کیونکہ اس نے وہاں اپنا نام رکھا۔ جب سلیمان کی آپ نے پڑھی ہوگی، جب وہ اور داؤد نے بلکہ ریکویسٹ کی کہ میں تیرے لیے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، تو خدا نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں خوش ہوں، میں اپنا نام اس گھر میں رکھوں گا۔ امیزنگ سٹی کہہ سکتے ہیں، لوکیشن کے حساب سے بھی، ہر طرح سے ایک۔ تو اس لیے جب وہ سیڑھی میں چلے گئے تو وہ اس ساری چیزوں کو یاد کر کے تو روتے تھے۔ لیکن دکھ کا جو مسئلہ تھا، دکھ کا پوائنٹ یہ تھا، سیڈ بات یہ تھی کہ they were missing out that lovely
wonderful city but not who made the city. یروشلم کو یاد کر کے روتے تھے, وہاں کی آزادی, وہاں کی جو ان کی اپنی ایک سوشل لائف, کلچر تھا, سب کچھ وہ رو کے یاد کر رہے تھے. تو خدا, اور اس سیری میں وہ خدا کو یاد کرنے کی بجائے اس شہر کو یاد کرتے ہیں. تو زبور 137 بے شک دکھ کا زبور ہے, لیکن تھا بے شک خدا نے ان کو سزا دی, لیکن سٹل خدا نے ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا نہیں تھا. خدا نے ان کے لیے فیوچر پلان پہلے سے رکھا ہوا تھا. تو ہم پڑھتے ہیں واپس دانیل چیپٹر 2 میں لکھا ہے ورس 31. اے بادشاہ, تو نے ایک بڑی مورت دیکھی, وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی, اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی. اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا, اس کا سینہ, اس کے بازو چاندی کے, اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں, اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے. تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا, اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے, اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا. اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا. اب یہاں پر جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ 4 بڑی کنگڈم کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس مورت کے ذریعے سے اور اس کے جو 4 طرح کی میٹل یوز کیے گئے ہیں, دھات یوز کی گئی ہے, اس سے اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو کو پیش کیا گیا. اور یہ سب کچھ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ یہ تھا ٹائم جہاں سے دا ٹائم آف دا جینٹائلز شروع ہوتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایک مدت تک یہ علاقہ جو ہے وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے, اور وہ اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گی, یروشلم, سٹی آف یروشلم. تو تب سے لے کر ابھی تک ہم جو ہیں دس از دا ٹائم آف جینٹائلز, ہم غیر قوموں کا دور ہے. اور آگے ورس 36 میں وہ اس خواب کی تعبیر کرتا ہے, اور وہ خواب یہ ہے, اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں. اے بادشاہ, تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے. جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے. وہ سونے کا سر تو ہی ہے. وہ جو مورت بنائیں گے وہ سب سے اوپر جو ہیڈ تھا وہ تھا گولڈ کا. اگر تھوڑا سا میرے ساتھ نکالیں اسی بک میں چیپٹر 7 میں آئیں, جو اس کے اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھا گیا. یہ جو یہاں پہ ہم پڑھیں گے تو یہاں پر جو رویا جو دیکھی وہ دانیل خود بیان کر ہے, وہ دانیل کی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا. دانیل نے یوں کہا کہ میں نے, اب دیکھا نا وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے, اب وہ خود, کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھتا ہوں, اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی 4 ہوائیں سمندر پر زور سے چلی. جب ہواؤں کا ذکر بھی آتا ہے تو یہ ایک طرح سے کنگڈم میں حکومتوں کا, سلطنتوں کا بائبل میں ذکر آتا ہے اس کے بارے میں. تو جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان کی 4 ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں. ورس 3 میں لکھ رہا ہے اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. اب اگر اس مورت کو جیسے کہ چیپٹر 2 میں لکھا ہے کہ ایک بڑی مورت دیکھی جس کی رونق بے نہایت تھی, اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ 4 طرح کے میٹل تھے. اب وہ کہتا ہے ان کو یہاں پر ایک ڈفرینٹ اینگل سے اسی کنگڈم کو, اسی رویا کو بیان کرتا ہے. وہ جو 4 میٹل ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے.
وہ 4 میٹل اور یہ 4 جو بیسٹ جن کو لکھا ہے انگلش میں the same thing is that. آگے جا کے ہم اور دیکھیں گے. پہلا ورس 4 پڑھے جائے 7 کی 4. پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا. ہاں جی، ابھی یہی ورس جب وہ دانیل خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے تو اگر غور سے سنیں، جو ابھی آپ نے پڑھی ہے 7:4 والی، اب وہ جب تعبیر بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے. جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے. وہ سونے کا سر تو ہی ہے. یعنی کہ یہاں پر وہ کہا گیا کہ وہ جو شبیہ بیان کی گئی ہے 4 جو حیوان 4:20 میں، اس میں جو شیر ہے وہ تو ہے، اور یہاں پر کلیئرلی وہ نہیں کہا کہ سونے کا سر تو ہے. نبوکد نظر کی کنگڈم جو تھی وہ تھا، اس کی کنگڈم میں سونا بے بہا تھا، اور اس کے بارے میں ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے. ہی واز اے گریٹ بلڈر ایز ویل. اس نے بڑے بڑے وہاں پہ عمارات بنائی، ہینگنگ گارڈن جس کو ہم 7 عجوبوں میں سے کہتے ہیں، وہ بھی اس نے بنایا. آج بھی اس کی روبن ہم جا کے دیکھیں تو اس سے وہاں پر عراق میں ہیں. آگے اگر آ جائیں تو دوسرا میٹل کون سا تھا؟ چاندی، جس کا بارے میں لکھا ہے اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے تھے. یعنی کہ اس کے نیچے، اب سونا جو ہے وہ پریشیس ہے، قیمتی ہے، ویلیویبل ہے، لیکن چاندی جو ہے اور وہ اس سے کم تر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سلطنت اس سے بڑی تھی. اس کے بارے میں چیپٹر 2 میں وہ صرف یہ کہتا ہے اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی. یعنی کہ اس کنگڈمز کے بارے میں جو 2 کنگڈم ہیں وہ زیادہ تفصیل نہیں بتاتا اس کو، نبوکد نظر کو. اور آگے جا کے ہم جب چیپٹر 7 میں پڑھیں گے اور ریولیشن میں اس کا لنک پڑھیں گے تو وہ کھل کے بیان کیا گیا کہ وہ کون تھی. تو لیکن جب وہ مورت جب وہ نبوکد نظر کو بتاتا ہے تو وہ اتنا کھول کے ڈیٹیل سے نہیں بتاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک موجودہ بادشاہ ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں وہ تجھ پر چڑھ آئیں گے، تو اس کا کیا پلان ہونا تھا وہ پہلے کرے. تو اس لیے خدا نے اتنا ہی اس کے اوپر کھولا کہ وہ فکر مند نہ ہو جائے اچھا فلاں بندہ میرا بربادی کرے گا، اور ایک نیچرل سی بات ہے تو وہ اگر کرے گا تو میں اس کو نا پہلے سے ٹکانے لگا دوں. تو اس کے لیے صرف اتنا سا کر کے نا سر خالص ہونے کا، اور آگے لکھا اس کے بازو چاندی کے. تو اسی کو اگر ہم پھر چیپٹر 7 میں آگے دیکھیں تو وہ کیا ورس 5 میں بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے. تو 7:5 میں لکھا ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا. یہ کنگڈم جو تھی اس کے بارے میں وہ مادی فارس کی جو پرشین کنگڈم تھی، دیٹ واز اے گریٹ کنگڈم. اس کے بارے میں ہم آستر کی کتاب میں جا کے فارسیوں کی حکومت جب پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ویری اسٹرانگ، اور اس کو ایک ریچھ کی یہاں پر بیسٹ جس کو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اس کے مانند کہا گیا، اور اس کے منہ میں 3 پسلیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 3 طرح کے علاقوں پر اس نے حکومت کی تھی. جہاں پر دوسری حکومت تھی ان کو فتح کر کے تو وہاں پر اس نے اپنی حکومت جہاں تک پھیلی اس کی. اب تیسری جو تھی، تیسری کے بارے میں اسی میں لکھا ہے کہ اس کی شکم اور اسی رانیں تانبے کی تھی. اب تیسری میٹل آ گئی، اور تیسری میٹل کو دانیل 7ویں چیپٹر میں کس طرح اس کی تعبیر اس کو لکھا ہے، اور
اس کے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اب 7ویں چیپٹر میں وہ ورس 6 میں پڑھے وہ کیا ہے جس کو وہ تیسرا حیوان بولتا ہے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند تھا، اس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس حیوان کے 4 سر تھے اور سلطنت اسے دے دی گئی۔ بس یہ ہے تانبے کی حکومت جسے اس نے کہا یہ شکم، اور تو یہ جس حیوان کی بیسٹ کی ذکر کیا گیا ہے انگلش میں اس کو کیا کہا گیا؟ لیپرڈ، ٹھیک ہے نا، یہی لکھا نا۔ یہ اس جانور کے بارے میں ہے کہ اس ویری فاسٹ، اس کی سپیڈ جو ہے بہت تیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہسٹری میں ہم سارے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ از ٹاکنگ اباؤٹ دا گریس، یونان کی حکومت کے بارے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تھا الیگزینڈر دی گریٹ، اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے پوری دنیا تک حکومت کی، بلکہ انڈیا تک وہ پہنچا۔ ہمارے بھی میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اس کا ایک کون سا علاقہ مجھے یاد نہیں آ رہا جہاں تک اس کی وہاں تک اس کی فوج پہنچی تھی، سکندر اعظم ہیں سرائکی جہاں پر بولی جاتی ہے اس علاقے تک کہتے ہیں کہ وہ اسی یونانی، اور اس دور میں اس کا زیادہ تر تھا کہ اس کی جہاں گیا اس نے مطلب کہ یونانی زبان کو عروج دیا۔ ہماری زبان اپنی زبان میں بہت سے یونانی الفاظ ہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ کہنا ہے کہ ایک وان تندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹھ پر، یعنی کہ تندوے کی مانند، اور جب پر ہم کہتے ہیں نا، جب ہم پروں کی بات آتی ہے ونگز کی، تو اس کا مطلب بنتا ہے مطلب سپیڈ کو ہی ظاہر کرتا ہے کہ کیونکہ دوڑنے سے زیادہ اڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو 4 بازو پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس کی حیوان کے 4 سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی، اور جب وہ مرا تو اس کے بعد اس کی کنگڈم 4 اس کے کمانڈر جو تھے جرنیل تھے اس میں ڈیوائڈ کر دی گئی، تو اس لیے اس کے کہتے ہیں اس کے 4 سر تھے تو کنگڈم ان کو دی گئی۔ یہ اس ہسٹری کی بات کی گئی ہے۔ اس کو تھوڑا اور دیکھیں گے جب ہم چلتے چلتے چیپٹر 7 میں جائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا مختصر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس طرح پوری ہسٹری بائبل میں لکھی ہے، اور یہ ہسٹری ان کے لیے فیوچر تھی، ہمارے لیے ابھی کیا ہے، یہ پاسٹ ہے، یہ کنگڈم ساری گزر چکی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کون سی ہے؟ اب چوتھی ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ اس کے اوپر آگے جا کے ہم نے کافی ٹائم، کیونکہ اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اس کے بعد ریولیشن چیپٹر 13 چیپٹر 17 میں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چوتھی ہے تو دانیل چیپٹر 2 میں لکھا ہے ورس 33 میں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ دیٹ از دا فورتھ کنگڈم۔ تو اس کے بارے میں دانیل 7ویں چیپٹر میں وہ پھر کہتا ہے ورس 7 میں لکھا ہے، پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اس کے دانت لوہے کے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے نا اس لوہے کا ذکر آ گیا، اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا۔ اس کے 10 سینگ تھے، میں نے اس کے سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ اب اس کو آپ تھوڑا آپ کے اگر آپ نے ریولیشن کی کتاب کو پڑھا ہوا ہے تو اس کی طرف جائے گا کہ وہاں ایک حیوان کو دیکھا جس کے 10 سینگ تھے، 10 سر تھے، اب یہ اس کے طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دانیل جب اس کی تعبیر کرتا ہے تو وہ تعبیر میں کہتا ہے چیپٹر 2 ورس 40 میں،
اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور یہ سلطنت جو ہے وہ ہے چوتھی سلطنت کے بارے میں اس نے اس کا ذکر کیا۔ یہ ابھی یہ ہے کون سی سلطنت ہے؟ گریس کے بعد کون لوگ تھے جنہوں نے یونان کی کنگڈم کو ختم کر کے؟ تو رومنز، پہلے بیبلونین، پھر پرشین، پھر اس کے بعد گریس، اور گریس کے بعد رومنز۔ یہ وہ دور تھا جب جس کے دور میں خدا یسوع مسیح بھی آئے، لیکن دیٹ واز اے سیکنڈ کمنگ، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے لکھا ہے، جب ہم ورس 41 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 241، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمار کی مٹی کی اور کچھ تو لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو مٹی اور لوہے کی مکس جگہ تھی وہ کون سی جگہ پر تھی؟ وہ پاؤں، ٹانگیں ظاہر کرتی ہیں کہ لانگ ٹرم ان کی حکومت تھی۔ بیبلونین جو نبوکدنضر کی حکومت تھی تقریباً 80 سال رہی، ٹھیک ہے، 70 to 80 ایئرس۔ اس کے بعد جو پرشین تھے انہوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ان کی حکومت تقریباً رہی 200 ایئر۔ اس کے بعد جو گریس کی حکومت تھی وہ بھی 200 ایئرس تک رہی، لیکن جو حکومت رومنس کی تھی اس کی دو ٹانگوں کا مطلب ہے کہ ایسٹرن ایک پارٹ تھا ان کا اور ایک ویسٹرن، تو ویسٹرن جو بیزنٹائن کی حکومت تھی وہاں وہ 500 سال تک انہوں نے حکومت کی، 500 ایئرس تک حکومت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پاؤں میں کا جو خاص مقصد ہے کہ ان کی کنگڈم 2 کے بعد 10 میں ڈیوائیڈ ہوتی نظر آتی ہے ہمیں۔ کتنے پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں؟ 10، تو وہ 10 مکس، جس میں بہت سی کچھ مضبوط تھی کنگڈم، کوئی تھوڑی دیر تک رہی، کوئی زیادہ رہی، کوئی اس طرح نا اس کو۔ اور یہ جو یورپ کو ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ، یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ساری کنگڈم، ایون ان کی حکومت جو تھی، یہ انگلینڈ، انگلستان، جرمن، اور یہ سارا کچھ روم کی حکومت میں تھا، جتنا یورپ ہم آج دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ روم جو ہے یا وہ ایک اٹلی کا ایک صرف سٹی ہے جس کو کہتے ہیں، لیکن جو اصل روم میں اگر کبھی جائیں، مجھے اتفاق ہوا ہے تو روم سٹی میں سینٹر میں ایک نقشہ ہے ان کا، تو اس میپ میں انہوں نے دکھایا کہ ونس دس واز اے رومن امپائر، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ ایک جیسا نقطہ نہیں ہوتا، ایک ڈاٹ ہے، تو وہ رہ گیا ہے۔ اب جس چیز کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے تفصیل سے وہ ہے، واپس آ جائے چیپٹر 2 میں، اور جو تو نے دیکھا اس کے پاؤں کی انگلیاں کچھ تو کمار کی مٹی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اور اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، کس طرح کہ آپ اگر تھوڑی سی ہسٹری پیچھے جا کر لیں، یہ اتنی ایکوریٹ ہسٹری ہے، ایون آپ ڈیٹ کے ساتھ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی کنگڈم تھی، کہ سیکولر ہسٹری میں بیبلونین کا ذکر ہے، الیگزینڈر کا ذکر ہے، پرشین کی حکومت کا ذکر ہے، رومنس کی حکومت کا ذکر ہے۔ تو میں اور جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ بہت سے لوگ اس بک کے خلاف ہیں، کرٹکس کہتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی کتاب ہے، کہ اتنی ایکوریٹ باتیں ہو نہیں سکتی، اور یہ ویژن اس وقت کا ہے جب یہ رونما سارا کچھ نہیں ہوا تھا،
ہمیں تو اس لیے یقین ہے کہ ہم جا کے ہسٹری چیک کر سکتے ہیں، تو ہمیں یقین ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں، ہسٹری اس کو پروو کر سکتی ہے، تو اس کی آگے جو بات کی گئی ہے دیٹ از آلسو ٹرو. اور وہ آگے بات جو کیا ہے لکھی ہے میں 1 منٹ کے لیے ورس 43 کو چھوڑ کر 44 پہ آتا ہوں، میں اس کو بعد میں آؤں گا. 44 میں لکھا ہے ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، وہی اب تک قائم رہے گی. ایک ہی بادشاہوں کے ایام. اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اوکے پاسٹر جی رومنس کی حکومت تو جا چکی، رومنس تو اینڈ ہو گیا، تو یہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ ورس 44 کیا خیال ہے کہ ان بادشاہوں کے یہاں میں ایسی سلطنت آئے گی جو ان باقی تمام سلطنتوں کا نام و نشان ختم کر دے گی، اور جو وہ سلطنت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ ابد تک قائم رہے گی. بالکل ان کے بارے میں، لیکن یہ کب ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر لکھا ہے ان بادشاہوں کے ایام میں خدا کا آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی. اصل میں کیونکہ رومنس کے آگے آ کے ہمیں کچھ نہیں ریکارڈ ملتا، وہاں پہ آ کے ہمیں آئرنس کی لوہے کی ٹانگیں ملتی ہیں جو ایک رومنس حکومت کو اس سلطنت کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے وہ 10 فنگرز کا ذکر ہے پاؤں کی، اور وہ جو حکومتیں، وہ جو کنگڈم ہیں، وہ کچھ قوی، کچھ ضعیف، کچھ طاقتور، کچھ، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا بھی رہا ہے اور آگے ہونے والا ہے. اور بہت سارے جو بورن اگین کرسچن ہیں ان کا بلیو ہے کہ وہ جس ایام میں خدا کا آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا دیٹ از اسٹل ان فیوچر. رومنس امپائر جو ہے پھر سے ریوائیو ہوگی، اس کو رومن 2 کہہ سکتے ہیں کہ رومن کی کنگڈم پھر سے. ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، ریولیشن چیپٹر 13. یہاں پر وہ لاسٹ ٹائم کے اوپر جاتا ہے جب وہی بیسٹ نکلتے وہ نظر آتے ہیں. اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور وہ پاؤں ریچھ سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اسدہا نے اپنی قدرت، اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار سے دے دیا. ورس 3 پر غور کریں. اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. یہ آخری دور میں جو بادشاہ آئے گا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کے زخم کاری، یعنی کہ اس کو حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مر کے دوبارہ زندہ ہوا. یہ وہی کہتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ دوبارہ سے کنگڈم ریوائیو ہوگی، اور وہ لکھا ہے کہ ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی وہ جو دوبارہ جب وہ اینٹی کرائسٹ دنیا میں آئے گا تو وہ حکومت کرے گا، تو از گوئنگ ٹو بی اس وقت رولر ہوگا جس کو خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو اس کو برباد کریں گے. تھوڑا سا واپس آ جائیں چیپٹر 2 پر ہی لکھا ہے ورس 45 میں 245 جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی اور اس کی تعبیر یقینی. اب ورس 45 میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جس کا ذکر 44 میں کیا گیا ہے کہ وہ سلطنت جو خدا آسمان کا خدا برپا کرے گا وہ کس طرح کی ہوگی. کہنا جیسے تو نے مورت کا جو اس اسٹیچو کے ڈریم میں دیکھا
کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا. ٹھیک ہے, یہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا. یعنی پہلی جو کنگڈم تھی سونے کی, چاندی کی, تانبے کی, لوہے کی, یہ ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مین میڈ کنگڈمس. لیکن پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا مطلب کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ایک قدرت کے ساتھ, ایک ڈیوائن پاور کے ساتھ. اور اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جیزس بورن وداؤٹ دا فادر, یعنی کہ انسان کا اس سے کوئی عمل دخل ہمیں نہیں ملتا. ایون جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے, اس میں بھی وہ اپنی ہی قدرت سے جی اٹھے. تو ہمیں یہاں پر اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا, اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے کہ اسپیشلی یہ پتھر, یہ سٹون, یہ راک جس کو بار بار بائبل میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ یسوع مسیح ہے. دا راک, ایون بہت سی جگہ پول کہتا ہے کہ وہ چٹان جو بیابان میں تمہارے ساتھ ساتھ چلتی تھی وہ کون تھا؟ وہ مسیح تھا. پطرس کہتا ہے کہ وہ پتھر جس کو ماروں ارادے کر دیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ اس پتھر کی, یہ اس چٹان کی بات کی گئی ہے. اور وہ آخری دنوں میں یہ ہے وہ کنگڈم. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ جس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے دینیل, یہ ہو چکی ہے, یہ واقعہ ہو چکا ہے وہ ساری. تو وہ کہتے ہیں بہت سے اس کے اگینسٹ اور ڈیفیٹ بھی کی گئی ہے ساری ان کی تھیوری اس طرح کی. سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ پتھر جو لگا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنگڈم تھی یہ مادی فارس کے دور میں اور یا جب رومنس کے دور میں یہ پتھر لگا ہے, کہیں سر پہ نہیں لگا, کہیں وہ چیسٹ پہ نہیں لگا, ہپ پہ نہیں لگا, ٹانگوں پہ نہیں, بلکہ وہ نیچے لگا ہے. تو کہیں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے کہا کہ یہ چرچ جب دنیا میں رومن کیتھولک چرچ آ گیا تو اس کی حکومت آ گئی تو اس نے وہ سارا کچھ ان کو ڈسٹروائے. رومن کیتھولک نے کبھی بھی کہیں 10 کنگڈمز کو اس طرح کی ڈیفیٹ نہیں کیا یا اس طرح کی کوئی. تو یہ بات جو ہے وہ ایسی سلطنت, اور نہ ہی رومنس کی ایسی آج تک کیتھولک چرچ کی کوئی اس طرح کی کنگڈم رہی جو ساری دنیا پر ہوگی اور وہ اب تک قائم رہے گی. ہمیں اس طرح کے آج کوئی اشارہ نہیں ملتا. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ایک گیپ ہے. یہ پہلی آمد تھی جو خداوند یسوع مسیح آئے, اور اس کے جب دوسری آمد ہے جس کے ہم بہت ہی نزدیک ہیں. میں سمجھتا ہوں وی آر موسٹ بلیسڈ پیپل کہ وی آر لیونگ ان دا لاسٹ ڈیز. کیونکہ جب یہ ڈریم شروع ہوا تو اس نے کہا کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا. تو وی آر لیونگ ان لاسٹ ڈیز. خدا کا کلام کہتا ہے کہ غلاطیوں کے خط میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. عبرانی کے خط میں پڑھتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہی کہ خدا نے اب عیسیٰ بعیسیٰ طرح بطرح نبیوں کی معرفت اپنے کلام کے ساتھ ان کے تھرو کلام کرتا ہے, لیکن آخر میں آخری زمانہ میں اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا. تو آخری زمانہ شروع ہوتا ہے جب یسوع مسیح رومنس کے دور میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا, اور وہ جب آئے گا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کی تلوار سے ابلیس کی تمام قوتوں کو, اس کی تمام کنڈوں کو ختم کر دے گا, اور وہ دوبارہ سے ایک نئی سلطنت, ایسی سلطنت جو اب تک قائم ہوگی اور وہ جاتی نہ رہے گی. اس کے بارے میں اگر دیکھ لیں ایک اور آیت ڈینیل چیپٹر 7 میں پھر آ جائیں, 7, 9, 10. دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا, اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلوں کی مانند تھا, اور اس کے پہیے
جلتی آگ کی مانی تھی. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کو پھر جب چیپٹر 7 پہ جائیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو سین ایک پیش کیا گیا. پہلے آپ نے جو پڑھا ہے، تخت لگائے گئے، قدیم الیام بیٹھ گیا اور اس کا لباس برف سا سفید تھا. یہ اگر ہم جا کے دیکھیں یسایہ 6 باب اور ریولیشن چیپٹر 5 میں یہ پکچر جو ہیون کی ہمیں اور خدا کے جلال کی نظر آتی ہے. تو ورس 30 میں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا، میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الیام تک پہنچا. وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی سلطنت مملکت لازوال ہوگی. یہ اس شخص کی بات لکھا ہے نا کہ آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا ان دنوں میں. تو دیٹ از جس کی رویا وہ آگے جا کے دانیل کو 7ویں چیپٹر میں پھر خدا دکھاتا ہے کہ جو میں نے اس کو نبوکدنضر کو پلان دیا تھا اس کی ایکسپلینیشن اور زیادہ. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی گئی ہے. اگر ہم وہ دیکھیں جس میں ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جو مورت کے اور جو حیوان کے 7 سار اور سینگ ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے تھوڑا سا آگے پڑھیں گے جا کے. لیکن یہاں پر ہم خاص بات جو کریں گے ورس 43 میں لکھا ہے، 42 سے میں پڑھتا ہوں. اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی. ورس 43، اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اور وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے. اگر ہم دیکھیں کہ ڈفرینٹ میٹلز جو ہیں وہ پھر بھی نہ کسی طریقے سے جیسے سونا چاندی مکس کر کے چیزیں بنا لی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ اس طرح مکس نہیں کر سکتے. ہر دھات کا آپ میٹل کا اپنا ایک ویلیو اور اپنا اس کا کیا کہتے ہیں ہاں اپنا ہے. تو دھاتیں تو پھر بھی دھاتوں کے ساتھ کئی ہم زیور اس طرح کے دیکھتے ہیں جس میں مکس کر کے وہ چیزیں ملا دی جاتی ہیں. کئی دفعہ سونے کی جگہ وہ بیچ میں پیتل یا اس طرح یوز کر لیا جاتا ہے، مکس ہو جاتی ہیں. لیکن جتنا بھی کچھ کر لے مٹی اور لوہا یہ کبھی مکس نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ آئرن اینڈ کلے آپ جتنا مرضی چھپا لیں کیا چھپائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ جو آخری دور میں کنگڈم ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ کبھی بھی مکس نہیں ہو سکتی. اور خاص بات کیونکہ یہ کافی اس پہ ڈفرینٹ خیالات ہیں، تفسیریں ہیں لوگوں کی اس آیت کے بارے میں کہ لکھا ہے کہ وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، یعنی کہ وہ بنی آدم سے آمیختہ مکس ہوں گے. پہلے تو یہ لکھا ہے نا ورس 43 میں ہیں. پھر وہ لکھا ہے جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے. وہ ہوں گے ضرور ایسے، لیکن وہ چل نہیں سکتے دیر تک کیونکہ دے آر ٹو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو اس کے بارے میں خاص لکھا وہ، اور لکھا کہ وہ کہ سیڈ آف مین، اور جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے. اس کے بارے میں ایک تفسیر جو میرے دل کو لگی. اچھا، جینیسس چیپٹر 6 میں کسی کا کہ جیسے جو ہم پڑھتے ہیں جینیسس چیپٹر 6 پہ آئیں ذرا. لیکن جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا.
تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ اور ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی، یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ یہاں پر ہم ایک ایسا کام دیکھتے ہیں، ایسا گناہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ انسان اور فرشتوں کا ملاپ، اور یہ ٹوٹلی خدا کے اگینسٹ بہت بڑا گناہ تھا۔ ایک اسپرچل بینگ اور ایک فزیکل بینگ کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ آدم کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے، آدم کی سیڈ کے ساتھ۔ آخری دور میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی، آج بلکہ ہم دیکھ لیں کہ اس طرح کی لوگ علم اور علوم اور اس طرح کی سیکھتے، ایون آپ دیکھیں فلمیں آج کل اس طرح کی ہم ہالی ووڈ بنا رہا ہے جس میں انسان آدھا انسان ہے آدھا حیوان ہے، اور اس میں ایک ڈفرینٹ وہ اپنی جنس کو بھی بدل لیتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے کبھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ڈیمونک، اس کے پیچھے جو پاور ہے وہ کیا ہے؟ ڈیمونک پاور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں، آخری دنوں میں یہ پاور فلی طور پر ایکٹیو ہوگی، کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور آخری دور میں انسانوں کو اس طرح کی، وہ مخالف مسیح کو بھی طاقت دے دے گا، اور بہت سے لوگ اس طرح کے ان کے پاس طاقت ہوگی، بلکہ ابلیس اس طرح کی قدرت دے دے گا کہ وہ آسمان سے آگ بھی برسا سکیں گے اور مردوں کو زندہ بھی کر سکیں گے، اس طرح کی۔ تو آج دنیا میں دیکھیں، بے شک اب انسان بہت ماڈرن ہو چکا ہے، بہت سی ٹیکنالوجی اس نے، ایون ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو اس وقت وہ اس طرح کی دنیا ہوگی کہ دے ڈونٹ ایون خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے کہ ہو از گاڈ، وی آر گاڈ، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج پیپل ورشپ پروڈکٹس، آج پیپل ورشپ ٹیکنالوجی، آج ٹیکنالوجی خدا ہے۔ ہم انسان کے بنائے ہوئے ایک سمپل سے اسٹیچو کو ایسی استری پڑھتے ہیں کہ پرستش کرتے ہیں، تو جو اسٹیچو بولنے لگ پڑے اس کو کیوں نہیں پرستش کو کرے گا؟ جو اسٹیچو آپ کی بات کا جواب دے۔ وہ ٹیکنالوجی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں، تو وائی ناٹ؟ تو اس لیے میں نے بات کیا کہ پیپل ورشپ ٹیکنالوجی، اتنا عادی انسان کو کر دیا ٹیکنالوجی کا اس دنیا نے کہ ہی کانٹ لیو وداؤٹ دس ٹیکنالوجی، اور انسان کو بنا دیا۔ اور اب اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں، بہت سی سمپل سی بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے دائیں، یہ دنیا میں مشین کا کام کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، روبوٹ کا کام کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اکثر یہ اب لیڈل پہ جاتے تھے تو یہاں پر اسٹور میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی، تو ابھی بھی انہوں نے مشینیں لگا دی ہیں، بہت سے اسٹورز میں ایسا کر دیا کہ سیلف آپ خریدیں آپ پہ۔ اور کئی دفعہ ہمیں کہتا ہے یار یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، مشکل، ہم جیسے لوگ ایزی سمجھتے چلو گے، لیکن وہ لوگوں کو اس قدر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اب پہلے مجھے مشکل لگتا تھا، اب جب پتہ چل گیا تو ہم کہا چھوڑو ادھر کیا کرنا، جا کے جلدی انسان کو مشین کا اور ٹیکنالوجی کا اس قدر عادی کر دے کہ دے ڈونٹ نیڈ گاڈ۔ میں جب پڑھتا ہوں نا کہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے کہ اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور پھر سے باتیں کرنے لگا اور اس کا بت بھی بولے گا، بت میں روح ڈال دے گا، مکاشفہ میں اس طرح کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، تو آج کوئی مشکل لگتا ہے؟ میں پچھے کچھ سال پہلے ایک اس طرح کی ٹیکنالوجی، آج تو وہ زیادہ ہو گئی ہے کہ یہاں اس ملک میں، انگلینڈ میں بیٹھ کے کوئی اپنے آفس میں بات کر سکتا ہے، اور اسی وقت ایک بڑے سارے اسٹیج پر
آپ کو انہوں نے دکھایا کہ انڈیا میں کس طرح انہیں دکھایا کر کے دکھایا کہ یہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ انڈیا میں ایک بہت بڑا ہال تھا اور وہاں پر اس کو ہولو گرافک اس ٹائپ کی کوئی انہوں نے بتائی. وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے لیکن ادھر اسٹیج پہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ادھر پھر رہا ہے, فزیکلی نہیں ہے. یو کانٹ سی ٹچ ہم بٹ یو کین سی, اور وہ بھی آپ سب کو جو ہال میں بیٹھے ہیں دیکھ سکتا ہے. تو اگر وہاں بیٹھ کے کوئی بری بات بھی کر دے تو وہ بندہ کہ چلو اس کو قتل کر دو, تو اس کو قتل بھی نہیں کر سکے گا, وہ تو کہیں دور ہی بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ ٹیکنالوجی اس قدر, اور جیسا کہ ریولیشن کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری دور میں وہ چپ سسٹم ہو جائے گا, اور لوگوں کے اندر آج بہت سے لوگ جو مائکرو چپ ہے وہ پلانٹ کرنی شروع کر دی ہیں. بہت سے لوگ خوشی خوشی اس کو لے رہے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا اس وقت تھریٹ ہے وہ آئی ڈی تھریٹ. تو وہ کہتے ہیں اس سے جان چھڑاؤ, وہ چپ امپلانٹ کرا لو تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو اس طرح کی آگے وقت آنے والا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ our God is more powerful than anything. اینڈ کریں گے ہم اس کو ورس 46 میں. اب اس کا جب خدا اس کو ڈریم اس کو بتاتا ہے تو کس طرح خدا اس کو سرفراز کرتا ہے. تب نبوکدنیزر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا کہ فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے, کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے. اس کو بابل کے تمام صوبوں پر فرما نروائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی. خداوند نے اس کو سرفراز کیا, اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے گر کر اس کو سجدہ کیا. اس کو سجدہ کرنے کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ دانیل کو سجدہ, اصل میں وہ دانیل کے خدا کو سجدہ کر رہا تھا, لیکن اس وقت اس کو یہی تھا کہ تو ہی وہ مجھے اور کچھ نہیں, کیونکہ وہ عادت تھی ان کو بت پرستی کرنے کی یا بتوں کی. تو اس نے کہا کہ یو آر دا اونلی ٹرو ریپرزینٹیو آف یور گاڈ. سو اس نے اس کو سجدہ کیا اور خدا آسمان کے خدا کی تعریف کی. اور دانیل کو لکھا ہے بابل کے تمام صوبہ پر فرمان نروائی بخشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی. اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. لیکن آیات میں لکھا ہے ورس 39 میں, تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میسک اور عبدالنجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا. لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا. وہ بھولا نہیں کہ چلو منوتے مل گیا. اس نے فوراً کیا یہی اچھا موقع ہے, بادشاہ نے کہا دیں میرے یہ 3 دوست نے, انہوں نے بھی سرفراز, تو ان کو بھی سرفرازی ملی. نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے یہ بہت مشہور, مطلب کہ یہ اسٹوری آپ کو یاد ہوگی کہ جب وہ آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں صدرک میسک عبدالنجو چیپٹر 3 میں. تو ہم خدا ان کا شکر ادا کریں آج کی عبادت کے لیے, آج کی بائبل اسٹڈی کے لیے, کہ خداوند نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے بہت سی باتوں سے آگاہ کیا کہ یہ ہسٹری جو آج ہم بائبل میں دیکھتے ہیں یہ کوئی بھی جا کے اس کو چیک کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی یہ سارا کچھ جو خدا اونلی آسمان کا خدا جو زندہ اور لیونگ گاڈ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو مستقبل کو بھی جانتا ہوں اور میں وہ خدا ہوں جو سب کچھ ہونے سے پہلے جانتا ہوں. یس لارڈ یو آر اے گریٹ, دا کنگ آف کنگ, سارے بھیدوں کو جاننے والا اور ہر طرح کے مشکلات کا حل نکالنے والا, اور تو ہی راز کھولتا ہے اور تو ہی سرفراز کرتا ہے. جس طرح تو نے اپنے بندہ کو سرفراز کیا کیونکہ وہ تیرے ساتھ وفادار رہا, اس طرح بخش دے کہ ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں, ہم تیرے ساتھ سال چلتے رہیں, کسی بھی مشکل وقت پر سر نہ جھکائیں بلکہ تیرے ساتھ وفادار رہیں, تو تمہیں ہمیں بھی اس طرح سرفراز کرے گا. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. ان جیزس نے بھی پرے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کے آج بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کر, تو ہمارے قصور معاف کر, مزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ دے. آمین.
God bless you.